السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ صاحبان خوش ہوں گے۔ رب العزت سے دعا ہے آپ جہاں رہیں آباد رہیں، دکھ آپ سے کوسوں دور ہوں، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک التماس ہے، میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹی بی گولڈ پرائز کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، شکریہ۔ آپ دوستوں کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ سلسلے کا نام ہے آج کی کہانی۔ اس میں آپ سنیں گے مشہور بین الاقوامی خبروں اور تبصروں کے معروف صحافی جناب رضا علی عابدی صاحب کی زبانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پشاور کی کہانی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ان مصوروں کی بات نہ ہو جائے جو ٹرکوں اور موٹر گاڑیوں پر اوپر سے نیچے تک بیل بوٹے، ملکوں کے جھنڈے، خیبر کے قلعے، جست بھرتے ہوئے شیر اور دریاؤں، آبشاروں اور چمنزاروں کی تصویر بناتے ہیں، اور جو دو آنکھیں بنا کر ان کے نیچے لکھتے ہیں چشم بددور شالا نظر نہ لگے۔ اور بالآخر سکارنو چوک کے پچھواڑے ایک بڑے موٹر گیراج میں میں نے حاجی محمد یوسف صاحب کو ڈھونڈ نکالا۔ جہاں اب یہ گیراج ہے، یہاں کبھی بہت بڑی تھیٹر کمپنی تھی، اور وہ کمرے اب بھی موجود ہیں جن میں اداکار آ کر رہتے تھے، جن میں کبھی لیلا، کبھی شیریں، کبھی ہیر اور کبھی سسی کے چہرے سرخی پاؤڈر سے رنگے جاتے تھے۔ اب وہاں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان اور ایران تک چلنے والے ٹرک رنگے جاتے ہیں، وہ ٹرک جن کے ڈرائیوروں کی تیز رفتاری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پولیس سے ڈرتے ہیں لیکن موت سے نہیں ڈرتے۔ شاید انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ پینٹر نے ٹرک کی پیشانی پر لکھ دیا ہے، یا اللہ خیر ہر دم خیر پمخدخا۔ حاجی محمد یوسف صاحب تقریباً 40 سال سے موٹر گاڑیوں کو رنگتے سنوارتے چلے آ رہے ہیں۔ پشاور کے ان پینٹروں کی شہرت دور دور تک ہے۔ خدا جانے کہاں کہاں سے ننگ دھڑنگ گاڑیاں پشاور آتی ہیں اور دلہن بن کر لوٹتی ہیں۔ حاجی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کام کیا یہیں پشاور میں ہوتا ہے؟ ہاں جی، پشاور میں ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی تمام لاریاں اور موٹریں یہاں آ کر پینٹ ہوتی ہیں، اور وہ لوگ بیل بوٹے بہت پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس صنعت کو سمجھ لو یا اس کاروبار کو سمجھ لو وسعت ہوئی ہے۔ حاجی محمد یوسف صاحب کا تعلق اس شہر سے ہے جس کے قصہ خانی بازار کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک موٹر گاڑی کے رنگے جانے کا بہت دلچسپ قصہ سنایا، وہیں اپنے موٹر گیراج میں۔ ایک جرمن جوڑا تھا، میاں بیوی، تو انہوں نے اتنی اچھی سفید گاڑی لائی، تو وہ پہلے ایران کے راستے سے آ رہے تھے، تو ایران میں انہوں نے کابل کی گاڑیاں دیکھیں جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، تو ایران وہاں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بیل بوٹے آپ نے کہاں سے بنایا ہے؟ تو ایران میں انہیں بتایا گیا کہ یہ گاڑی افغانستان کی ہے اور افغانستان والوں نے بنایا ہے۔ پھر وہ افغانستان آئے، وہاں بھی انہوں نے پوچھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ پشاور میں بیل بوٹے بنتے ہیں۔ تو پھر وہ پشاور آئے یہاں، تو ادھر انہوں نے ہمیں وہ گاڑی لا دی، تو ہمارے صدر میں کارخانہ ہے لالا خیر محمد کا، تو اس سے رابطہ قائم انہوں نے کیا کہ ہماری گاڑی پر کوئی بیل بوٹے بنا دے۔ بہرحال ہمارے وہ پینٹ چلے گئے وہاں، تو اس کے اوپر انہوں نے اتنی اچھی گاڑی تھی، اور اس کے اوپر کہیں پھول، کہیں مرغ، کہیں وہ مور، تتر، وہ چشمے، وہ آنکھیں بناتے ہیں، اور آنکھیں کے نیچے لکھتے ہیں چشم بد دور اور چشم بد دانہ تو پمخد خواہ۔ تو اس گاڑی کو انہوں نے بیل بوٹے بنا کر بیڑا کر دیا، اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہم نے بہت کمال کی چیز بنائی ہے۔
وہ خوشی خوشی اپنی سفید فوکس واگن واپس جرمنی لے گئے۔ خوب تماشا رہا ہوگا اس کا بعد میں حاجی محمد یوسف صاحب کے بال بچوں سے ملنا چاہتا تھا۔ اس تاریخی شہر کی قدیم اور پرپیچ گلیوں کے اندر مکانوں میں اب لوگ کیسے رہتے ہیں، مجھے یہ دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ چوک شادی پیر کا علاقہ ذرا بلندی پر تھا، محلے اونچے ٹیلوں پر آباد تھے، مگر اس بلندی اور ان ٹیلوں کے نیچے چٹانیں نہیں، پرانا شہر پشاور تہ بتہ دفن تھا۔ البتہ میرے سامنے ہر طرف مغلوں اور درانیوں کے زمانے کی سرخ اینٹوں کی عمارتیں تھیں۔ بھاری بھرکم چوبی دروازے تھے جن میں سینکڑوں میخیں گڑی تھیں اور سیروں وزنی زنجیریں پڑی تھیں۔ یہ سارے جتن کچھ تو اس لیے تھے کہ باہر کا آدمی اندر نہ آ جائے، اور شاید اس سے بھی زیادہ اس لیے تھے کہ اندر کا آدمی باہر نہ چلا جائے۔ ہر دروازے کے اوپر محرابیں تھیں، ہر محراب کے اوپر جھروکا تھا۔ دستک نیچے دروازے پہ دی جاتی تھی اور جواب اوپر جھروکے سے ملتا تھا، کون ہے؟ 2-3 غلط دروازے کھٹکھٹانے کے بعد میں حاجی صاحب کا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فیل بانوں کی اس پرانی بستی میں ان کا مکان نیا تھا، ابھی پلاسٹر اور وارنش کا نیا پن ہوا میں رچا بسا تھا۔ روشن کمرے، اچھے فرش، آرائشی چھتیں، بجلی کے پنکھے، گیس کے ہیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر صاف کہہ رہے تھے کہ آج کے نئے شہر پرانے شہروں کے اوپر نہیں بلکہ ان کے اندر آباد ہوا کرتے ہیں۔ میں پہنچا تو حاجی صاحب کا پورا کنبہ خیر مقدم کے لیے نکل آیا۔ ان کی خوش لباس اور خوش سلیقہ اہلیہ، ویسا ہی ہونہار اور خوش شکل جوان بیٹا محمد ادریس، اور 2 بیٹیاں کے ذہانت جن کے چہرے بشرے سے ٹپکی پڑتی تھی۔ پوری فضا گرمجوشی سے بھر گئی۔ سب کی خوشی کا احساس اس بات سے ہوتا تھا کہ سب بیک وقت بول رہے تھے۔ حاجی صاحب کی بڑی بیٹی نے اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی تھی اور وہ بچوں کے ایک اچھے اسکول میں انگریزی کی معلمہ تھی۔ چھوٹی بیٹی اسلامیات میں ایم اے کر رہی تھی۔ اس پورے علاقے میں اعلیٰ تعلیم پانے والی یہ پہلی لڑکیاں ہیں، حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے۔ جب یہ تعلیم پا رہی تھیں تو سب مخالف تھے، اب ایک ایک کر کے ہر گھر کی لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہیں۔ وقت بدل رہا تھا، لوگ بھی بدل رہے تھے۔ حاجی صاحب کے بیٹے محمد ادریس نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم پائی تھی اور اسی دوران انہوں نے خراط کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ ایک تعلیم یافتہ اور ذمہ دار مرد کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ادریس نے جی ٹی روڈ پر لیتھ مشین یعنی خراط کا ورک شاپ کھول لیا تھا۔ اگلی صبح ہم ادریس کا ورک شاپ دیکھنے گئے۔ وہ اپنی مشین پر کام میں مصروف تھے۔ میں نے ادریس سے پوچھا کہ آپ کی بہنوں نے تو اعلیٰ تعلیم پا لی، آپ نے یہ ورک شاپ کھولنے کے لیے انٹر کے بعد تعلیم کیوں چھوڑ دی؟ یہاں تعلیم کا معیار ہی کوئی اس قسم کا ہے کہ ہم اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، اس وجہ سے میں نے یہ کام سیکھ لیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ تعلیم پا کر ملازمت کرنے میں اتنی آمدنی اور اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہاتھ کا کام کرنے میں؟ نہیں، یہ بھی ہے، لیکن تعلیم کا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان تعلیم حاصل کر کے ہی کچھ پیسہ کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرے، بلکہ میرا خیال ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان کی وہ جو ہے قابلیت ہے وہ اور زیادہ آگے ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرے۔ کوئی بھی کام کرے۔ اس وجہ سے تعلیم میں نے حاصل کیا اور یہ کام بھی میں نے اسی وجہ سے سیکھ لیا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے میں نے کام جلدی سیکھا۔ اچھا، تعلیم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، نہ کوئی حد ہوتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پھر کبھی جب آپ کو موقع ملا تو اپنی تعلیم اور آگے بڑھائیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں ہے تعلیم کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی ٹائم مقرر ہے۔ شکریہ ادریس صاحب کا، بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ ڈھیر مہربانی کے تشکر کے اس بھرپور احساس کو ساتھ لیے میں پشاور کے قلعہ بالا حصار کی طرف چلا۔ قلعے کی بنیاد میں ایک بزرگ کا مدفن دیکھا جو گرم پیر کہلاتے ہیں، اتنے گرم کہ ادھر منت مانی ادھر پوری ہوئی۔ چوک شادی پیر میں بھی پیر صاحب کا مزار دیکھا جہاں شادی کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مگر یہ قصے اب پرانے ہوئے۔ پیر صاحب کے مزار کے بغل میں ایک بہت بڑی سی پرانی اور اندھیری دکان میں اندر تک کمپیوٹر کے کاریں دوڑانے اور ہوائی جہاز اڑانے کے الیکٹرانک کھیل لگے ہوئے تھے، اور نئی نسل کے لڑکے سکے ڈال ڈال کر یوں کھیل رہے تھے جیسے سر پر جن آ گیا ہو۔ کمپیوٹر کا سب سے مقبول کھیل وہ تھا جس میں دوڑتے ہوئے جانوروں اور اڑتے ہوئے پرندوں پر گولی چلائی جاتی ہے۔
مشینوں میں سکے گرنے اور گولی چلنے کی مشینی آوازوں کا شور مچا ہوا تھا اور شادی پیر کے مزار پر سناٹا تھا۔ لیکن پشاور شہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2000 سال کے دوران اس شہر میں ایک روز بھی سناٹا نہیں رہا۔ یہ پاکستان کا سب سے قدیم آباد شہر ہے۔ یونانی اور عربی مورخوں اور چینی سیاحوں نے اپنی کتابوں میں پشاور کا ذکر بڑے چاو سے کیا ہے اور اس شہر کے عجیب و غریب نام بھی لکھے ہیں، پسکا پورس، پولاشو پولو اور پرشاور۔ لیکن پرانی دیواروں کی تحریر آج کے مورخوں نے پڑھ لی ہے۔ بڑے تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی اس بات پہ بہت مسرور تھے کہ پرانے پتھروں نے پشاور کا بھید کھول دیا ہے۔ کہنے لگے، خوش قسمتی سے اسی کشان زمانے میں ایک خروشٹی میں ہم کو کتبہ ملا ہے، جس میں جو بھی 2 صدی عیسوی کا ہے، سب سے پہلے پشاور شہر کا نام آتا ہے۔ اس میں نام آتا ہے پوش پور، جس کو اکثر کہتے ہیں کہ یہ پراکرت لفظ ہے، جس کا اصلی معنی ہے پشپ پور، دا سٹی آف فلاورس۔ بہرحال یہ نام کس نے دیا اور کیوں کر پڑا، اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنشک کے زمانے سے لے کر آج تک کے یہ شہر آباد ہے، قریب قریب 2000 سال ہو گئے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ پشاور شہر پاکستان میں اولڈسٹ لیونگ سٹی موجود ہے۔ جہاں تک پرانے پتھروں کا تعلق ہے، پشاور شہر کی بنیاد ہی پرانے پتھروں کے اوپر رکھی ہے۔ حاجی محمد یوسف صاحب نے اپنا نیا مکان بنوانے کے لیے بنیادیں کھودیں تو ان میں کشان دور کے مٹی کے برتن اور بچوں کے کھلونے ٹوکرے بھر کے نکلے۔ اس شہر میں تاریخ کی ایک اور بڑی یادگار تھی۔ جی ٹی روڈ اور ریلوے لائن کے درمیان یہاں وہ پنج تیرتھ تھا جہاں گوتم بدھ کا پیالہ رکھا تھا جس میں انہیں بھیک ملا کرتی تھی، اور یہیں اس پیپل کی قلم لگی تھی جس کے نیچے انہیں ان کے سوالوں کے جواب ملتے تھے۔ مجھ سے 1600 سال پہلے جب چینی سیاح فاہیان پشاور آیا تھا، ان دنوں پنج تیرتھ میں 700 بدھ بھکشو رہا کرتے تھے۔ وہ ہر دوپہر گوتم بدھ کا کشکول نکال کر اس میں بھیک مانگتے تھے اور شام کو اسے واپس رکھ دیتے تھے۔ وہ سب کبھی کا ختم ہوا۔ البتہ جرنیلی سڑک کے کنارے بالا حصار کا قلعہ اب تک سینہ تانے کھڑا ہے۔ شاید جتنا پرانا شہر پشاور ہے اتنا ہی قدیم یہ قلعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وادی پشاور کا جیسا نظارہ اس قلعے کے اوپر سے ہوتا ہے کہیں اور سے نہیں ہو سکتا، مگر صدیوں کی طرح آج بھی اس قلعے کے اندر فوج رہتی ہے۔ ہم اور آپ اس کے اوپر نہیں جا سکتے۔ پشاور کے قلعہ بالا حصار کے بارے میں دانی صاحب نے دلچسپ باتیں بتائیں۔ یہ پشاور قلعہ کئی دفعہ مسمار ہوا، پھر بنا، لیکن مغلوں نے اس کو چھوڑا نہیں، اور یہ ان کو ہمیں داد دینا چاہیے کہ پہلا راستہ خیبر کے ذریعے سے اکبر کے زمانے میں اس کے انجینئر نے بنایا تھا، اور پشاور کو یہ گرینڈ ٹرنک روڈ کو کابل تک اکبر کے زمانے میں بنا۔ پشاور کی تاریخ دلچسپ ہے، اور یوں دلچسپ ہے کہ یہ آنے والوں کی اور جانے والوں کی تاریخ ہے۔ کنشک آئے، کشان آئے، ساسانی آئے، ہن آئے، ترک اور ہندو آئے، مسلمان اور پھر مغل آئے، ان کے بعد درانی اور پھر سکھ آئے، وہ گئے تو انگریز آئے، اور بالآخر آزادی آئی۔ صدیوں تک پشاور بنتا رہا اور بگڑتا رہا۔ ہماری جی ٹی روڈ پر کہتے ہیں کہ وہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شالیمار باغ بھی تھا، اب نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانی نے اس کے بارے میں بتایا۔ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ شاہجہاں کے زمانے میں یہاں پر بھی شالیمار باغ بنا تھا، جس کو بعد میں کننگھم پارک اور اب جنا پارک کہتے ہیں یا شاہی باغ کہتے ہیں، جس کے درمیان سے اب یہ جی ٹی روڈ گزرتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک شالیمار باغ تھا، جس کے خوبصورت ذکر سب سے پہلا انگریز جو وہاں پہنچا اس نے بڑا اچھا خوبصورت ذکر اس شالی باغ کا کیا ہوا۔ 1810 میں وہ پہنچا تھا، جبکہ سکھوں کا قبضہ نہیں تھا، درانی کو قبضہ تھا وہاں پر، اور یہ شالیمار باغ یہاں سے قریب 2 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ سکھوں نے جب 1823-24 میں اس پر قبضہ کیا، اس شالیمار باغ کو ختمہ کر دیا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، آج بھی وہاں نہیں ہے۔
पेशावर को अब देखें तो यकीन नहीं आता कि ये कभी फूलों का शहर रहा होगा। अब ये मटियाला सा पथरीला सा शहर है। अंग्रेज़ों ने अपने कैंटोनमेंट को खूब निखारा था, वो निखार अब तक है, मगर पुराना शहर और पुराना होता जा रहा है। कदीम इमारतें गिर रही हैं, सीमेंट की ऊंची ऊंची इमारतें बुलंद हो रही हैं, और कुछ रोज़ की बात है ये शहर पहचाना भी नहीं जाएगा। कुछ ऐसी ही बात उस रोज़ डॉक्टर दानी ने कही। आप भी सुनिए और रज़ा अली आबदी को यहीं इजाज़त दीजिए। आज पेशावर शहर बहुत बदल गया है। पहले पेशावर शहर एक किले के अंदर मौजूद था, किले की दीवार थी। पेशावर शहर को कह सकते हैं कि घिरा हुआ शहर था। अब पेशावर शहर खुला हुआ शहर है। सारी दीवारें, सारे दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, सारे जंगलात ख़त्म हो गए हैं, बल्कि जंगलात की जगह अब वो काले पहाड़ नज़र आते हैं।